कल 26 अक्टूबर को पूरे पाकिस्तान से ताजर इस्लामाबाद रावलपिंडी की खैराबाद चौक में धरने के लिए इंशाल्लाह हम जाएंगे। और आज जो पुलिस ने हमारे कन्वेंशन को खराब किया है, ये साथ वाले जीएम टेरेस मैरिज हॉल में हमने आज का प्रोग्राम रखा हुआ था और ये थाने की पुलिस वालों ने मैरिज हॉल के मकान को इतना तंग किया है कि उन्होंने हमें माजरत की और हमें कहा कि हम आपका ये प्रोग्राम आज का जो इब्तिदाई कन्वेंशन है उसको हम नहीं करने पा रहे। तो हमारे पास ये जगह मौजूद थी, मुश्किल ना हो, हम पुरअमन जो भी काम करते हैं, हम ताजर पुरअमन की इजाजत करते हैं, हम पुरअमन ही ये आज का ताजर कन्वेंशन रखा हुआ था। तो पुलिस को मेरे ख्याल में इसको नहीं रोकना चाहिए था, लेकिन हुकूमत जो ये ओछे हथकंडों पे उतर रही है, इसको अपने ओछे हथकंडों से बाहर होना चाहिए। और हम इंशाल्लाह कल डंडे की चोट पे इस्लामाबाद के लिए निकलेंगे और हम देखेंगे कि इंतजामिया के वो कौन लोग हैं जो हमें इस्लामाबाद फैजाबाद चौक धरने के लिए जाने के लिए वो रोकते हैं। तो मैं के सेक्रेटरी जनरल जनाब नईम साहब से ये गुजारिश करूंगा कि वो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो आप जानते हैं कि हम कल 26 अक्टूबर को फैज़ाबाद एक एहतजाजी धरना देने जा रहे हैं। अब ये जो एहतजाजी धरना है इसको ज़रा बंद कर लें ज़रा। ये जो 26 अक्टूबर को हम एहतजाजी अज़ान पे सुन लेते हैं, पहले अक्टूबर को एक एहतजाजी धरना देने जा रहे हैं। और ये बात आपको मालूम होनी चाहिए कि हम ये एहतजाज इसलिए करने नहीं जा रहे कि कहीं खुदा न खास्ता मुल्क भर के जो ताजर हैं वो टैक्स देना नहीं चाहते, टैक्स चोरी करना चाहते हैं या टैक्स के निज़ाम से बचना चाहते हैं, बल्कि हम ये एहतजाज इसलिए करने जा रहे हैं कि हम पाकिस्तान के अवाम को ये बताना चाहते हैं कि जो सेल्स टैक्स हुकूमत लगाने की कोशिश कर रही है, यानी जो दोहरा सेल्स टैक्स है ये लगाने की कोशिश कर रही है, ये हमने नहीं देना, ये पाकिस्तान के अवाम ने देना है, ये सार्फिन ने टैक्स अदा करना है। और जब सार्फिन से ये टैक्स वसूल किया जाएगा तो हमारा किरदार एक कलेक्शन एजेंट का है, यानी हमने सार्फिन से टैक्स वसूल करना है और रियासत को जमा करवाना है, चाहे दोहरा टैक्स हो चाहे 13 टैक्स हो। ये दोहरा टैक्स है और हम पहले टैक्स अदा कर चुके हैं, लेकिन ये पाकिस्तान के अवाम को समझना चाहिए कि जो इस वक्त शदीद महंगाई का शिकार है और पाकिस्तान इस वक्त महंगाई के एतबार से चौथा दुनिया का मुल्क बन चुका है। अगर पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो बेतहाशा महंगाई का शिकार, महंगाई ज़दा हैं, जानलेवा और कमर तोड़ महंगाई है, चाहे पेट्रोल की कीमतें हों, चाहे बिजली गैस की कीमतें हों, चाहे खाने पीने की अशिया हों, और इसी तरह हर चीज़ जो है वो इतनी महंगी हो चुकी है कि आपकी दस्तरस से बाहर हो गई है। अब हुकूमत जो है वो जब नए टैक्सेस लगा देगी तो उसके नतीजे में महंगाई और बढ़ जाएगी, और आज आपकी जेब जो है वो इस चीज़ की मुतामिल बिल्कुल भी नहीं है कि आप इस बोझ को बर्दाश्त कर सकें। तो हम पाकिस्तान के अवाम से भी ये अपील करते हैं कि आप मेहरबानी करें, आप भी हमारे एहतजाज के अंदर आम लोग भी शामिल हों। नहीं है कम्युनिटी का, ये आपका मसला है। हम फिर आपको बता रहे हैं कि ये टैक्स हमने अपनी जेब से नहीं देने हैं, ये याद रखें। ये टैक्स जो हैं ये आपने अदा करने हैं, और अगर ये टैक्स आप अदा करना चाहते हैं और आप बखुशी जो है आपकी जेब जो है वो आपको इजाज़त देती है और आप बखुशी ये टैक्स अदा करना चाहते हैं, तो फिर हमें क्या एतराज़ हो सकता है। हम आपसे टैक्स वसूल करके हुकूमत को जमा करवा देंगे, चाहे वो पॉइंट ऑफ सेल्स हो,
چاہے سیلز ٹیکس کی رجسٹریشن ہو، چاہے دوہری تیری ٹیکسیشن ہو، فرق کوئی نہیں پڑے گا۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ایک طرف تو پاکستان کے عوام کو یہ بات باور کرائی جائے اور ہمارے تاجر باور کرائیں کہ یہ جنگ جو ہے یہ تاجروں کی جنگ نہیں ہے، یہ عوام کی جنگ ہے، اور اس ہوش ربا مہنگائی کے خلاف تاجر برادری جو ہے وہ سینہ سپر ہو کے کھڑی ہوئی ہے۔ دوسری بات جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس ٹیکسیشن کے نظام ہے اور وہ پیچیدہ ترین ڈاکومنٹیشن جو ہے پانی ذرا دے دیں، وہ پیچیدہ ترین جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ بھی ہمیں کرنی ہے۔ تو ظاہر ہے یہ ایک طرف تو ٹیکس عوام سے اکٹھا کرنا ہے، اور دوسرا کاغذی کارروائی جو ہے وہ بے تحاشا اور بے شمار ہے۔ تو اس کاغذی کارروائی کے نتیجے میں تاجر سے غلطیاں ہوں گی، کوتاہیاں ہوں گی، کہیں کوئی کمی رہ جائے گی، اور جب کوئی کمی رہ جائے گی تو پھر اس پر معافی نہیں ہے۔ یہ بات تاجروں کو سمجھنا ہے۔ ٹیکس عوام نے دینا ہے، ہم نے اکٹھا کرنا ہے، لہٰذا ہم پر ٹیکس نہیں ہے، عوام پر ٹیکس ہے۔ عوام جو ہے اگر مہنگائی کے بوجھ کو برداشت کر سکتے ہیں تو ہمیں بتا دیں، ہمارے احتجاج سے انکار کریں اور ہمیں کہیں کہ جی نہیں آپ ٹیکس لگائیں، تو ہم تو لگا دیں گے۔ گورنمنٹ نے لگا دیا، ہم آپ سے وصول کریں گے۔ ہم وصول کنندہ ہیں، ایجنٹ ہیں۔ وصول کنندہ تو FBR ہے، ہم ایجنٹ ہیں ان کے، ہمیں ایجنٹ بنایا گیا ہے، تو ہم ٹیکس کلیکشن ایجنٹ کے طور پر ٹیکس کلیکٹ کر لیں گے۔ اب جو ٹیکس کلیکٹ ہوگا اس کی جو پیچیدہ ڈاکومنٹیشن ہوگی، تو اس ڈاکومنٹیشن کے نتیجے میں ہمارا جو تاجر ہے وہ غلطی کوتاہی کرے گا تو پھر اس کو جرمانے اور سزائیں ہیں۔ اب یہ دو ایشوز ہیں مین، کہ ایک تو ٹیکس اور اس کی شرح بہت زیادہ اور دوہری ٹیکسیشن اور وصولی عوام سے، اور وہ عوام جو مہنگائی زدہ ہے، وہ عوام جو آگئی بدحال بے حال ہے، اس پر اور ٹیکسوں کا بوجھ، اور دوسرا وہ تاجر جس کا کاروبار اس بات کا متحمل نہیں کہ وہ ان پیچیدہ ترین ڈاکومنٹیشن کے تقاضوں کو پورا کر سکے، اسے اکاؤنٹنٹس رکھنے پڑیں گے، اسے ایک وکیل کی خدمات لینی پڑیں گی، اسے کمپیوٹر ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر جو ہیں وہ اپنے ساتھ منسلک کرنے پڑیں گے، جو ہے وہ اپنا کام مکمل کر کے گھر جانا ہوگا، اور روز کے روز اگر کوتاہی اور غلطی ہوتی ہے تو پھر روز کے روز سزائیں بھی بھگتنا ہوں گی۔ تو یہ ایک بنیادی نقطہ ہے جو ہم لے کر چلے ہیں، اور ہم بارہا یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دوہری ٹیکسیشن نہیں ہونی چاہیے، عوام پر ٹیکسوں کا مزید بوجھ نہیں پڑنا چاہیے، عوام اس کے متحمل نہیں۔ دوسرا، ڈاکومنٹیشن کا نظام آسان ہونا چاہیے، سادہ ہونا چاہیے، اتنا سادہ ہو کہ کوئی عام تاجر جو ہے وہ اسے آسانی سے اس ڈاکومنٹیشن کے معیار پہ پورا اترے، اور اپنی ریٹرنز اور اپنی جو اس کی بنتی ہیں جو بھی اس کی فائلز ہیں وہ اپنی جمع کروائے، اپنی کاغذی کارروائی جو ہے وہ مکمل کرے اور بری ذمہ ہو جائے۔ تو یہ دو بنیادی نکات ہیں جن کو لے کر ہم اسلام آباد FBR آفس جا رہے ہیں دھرنا کرنے۔ اب پرابلم کیا ہے؟ ہمارا جو نقطہ ہے وہ بڑا وزن رکھتا ہے، اور باوجود اس کے کہ ہم بات ٹھیک کر رہے ہیں، یہ حکومت بھی جانتی ہے اور ادارے بھی جانتے ہیں، لیکن مجبوریاں کیا ہیں؟ مجبوریاں ہیں IMF۔ اب IMF نے جو ہے وہ ان کو مجبور کیا ہوا ہے کہ جی فلاں کاغذی کارروائی بھی کروائیں، تاجروں سے فلاں ڈاکومنٹیشن بھی کرائیں، فلاں چیزیں بھی پوری کروائیں، اور IMF چونکہ آپ کو لون دے رہا ہے، آپ اس سے پیسہ لے رہے ہیں، اب وہ پیسہ لینے کے لیے آپ کو IMF کی شرائط وہ پورا کرنا پڑتی ہیں، باوجود اس کے کہ گراؤنڈ ریئلٹیز اس کے برعکس ہیں۔ سو اب یہ فیصلہ ریاست کو کرنا ہے کہ ریاست نے ہم سے پھر وہی کارروائیاں کروانی ہیں، جو کارروائیاں جس کے نتیجے کے اندر پھر چوری ہوتی ہے، کرپشن ہوتی ہے، بدعنوانی ہوتی ہے، اور FBR جو ہے وہ ایک تھانے دار بن جاتا ہے، اور FBR کی تھانے داری شروع ہو جاتی ہے، تو FBR جو ہے پھر لوٹ گسوٹ کرتا ہے اور تاجروں کو پریشان کرتا ہے، اور تاجر پیس آف مائنڈ
میں نہیں رہتا، دل و دماغ کے سکون کے ساتھ نہیں کر سکتا اور پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اس پریشانی سے نجات دلانے کے لیے ہم 26 اکتوبر کو دھرنا دینے اور احتجاج کرنے جا رہے ہیں، اور میں گوجرانوالہ کے تاجروں سے یہ قوی امید رکھتا ہوں کہ ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی آپ اپنا کلیدی کردار ادا کریں گے اور اس احتجاج میں آپ کہیں بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ لیکن ہم تو اس وقت احتجاجی تحریک کے اندر ہیں۔ جب احتجاجی تحریک چلتی ہے تو اس میں پھر ہراساں بھی کیا جاتا ہے، حال پر ایس ایچ او کے فون بھی آ جاتے ہیں، پروگرام نہیں کرنے دیں گے، تو یہ بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں۔ ہمارے لیے کوئی اتنی پریشانی والی باتیں نہیں ہیں۔ ہمارے لیے زیادہ جو اہمیت کی حامل بات ہے وہ ہمارے مقصد کی طرف ہم نے اپنا سفر کرنا ہے اور اپنی منزل کو پانا ہے۔ تو انتظامیہ جو مرضی کرتی رہے، انتظامیہ نے اپنا کام کرنا ہے، ہم نے اپنا کام کرنا ہے۔ جا رہے ہیں ہم تو صرف وہاں پر دھرنا دینے جا رہے ہیں، وہ 1 روز کا ہوگا، 2 روز کا ہوگا، یا رات کو ختم ہو جائے گا یا اگلے دن تک چلے گا، یہ فیصلہ وہاں پر بیٹھی ہماری جو ملکی سطح کی تاجر قیادت ہے وہ کرے گی۔ اور مارکیٹوں کو تو ہم نے بند کرنے کی بالکل کال نہیں دی۔ ہاں، یہ جو ہڑتال ہے، ہڑتال کی آپشن جو ہے یہ ہمارا اگلے احتجاجی لائحہ عمل کا حصہ ضرور ہو سکتی ہے، اور اس میں اگر وہاں پر ملکی سطح کی قیادت نے اگر یہ فیصلہ کیا کہ اب ہمیں ہڑتال کی طرف جانا ہے تو ہم انشاءاللہ ہڑتال کی طرف بھی ضرور جائیں گے۔